یہ حکم عجیب تھا، خشک زمین پر کشتی، وہ بھی ایسے علاقے میں جہاں سمندر نہ تھا۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم پر عمل شروع کیا، لکڑی کاٹتے، کیل لگاتے، کشتی بناتے رہے۔ قوم آتی، ہنستی، مذاق اڑاتی۔ نوح، کیا اب تم بڑھاپے میں بڑھئی بن گئے ہو؟ پانی کہاں ہے؟ کشتی کیوں؟ نوح صرف صبر کرتی۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ نے نشانی بتائی۔ جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو جان لو کہ عذاب آ چکا۔ اچانک زمین سے پانی پھوٹنے لگا، آسمان سے بارش برسنے لگی، ایسی بارش جو کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ دریا بہنے لگے، زمین پھٹنے لگی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ حضرت نوح کو حکم ملا، ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو۔ چنانچہ حضرت نوح کشتی میں سوار ہوئے، ان کے ساتھ چند ہی مومن تھے۔ قرآن کے مطابق بہت کم اور مفسرین کے مطابق تقریباً 80 افراد تھے۔ ان مومنوں میں حضرت نوح کے 3 بیٹے بھی شامل تھے، سام، حام اور یافس۔ یہ وہ بیٹے تھے جنہوں نے باپ کی بات مانی، اللہ پر ایمان لائے اور نجات پا گئے۔ لیکن ایک بیٹا کنعان ایمان نہ لایا اور کشتی میں سوار نہ ہوا۔ جیسے ہی کشتی روانہ ہوئی، طوفان نے پوری بستی کو گھیر لیا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کشتی سے دور تھا۔ نوح نے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں شامل نہ رہو۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا، آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی نہیں بچ سکتا۔ اچانک ایک بڑی موج آئی اور بیٹا بھی پانی میں گم ہو گیا، اور نوح خاموش ہو گئے۔ دل غم سے بھر گیا، مگر اللہ کا فیصلہ حق تھا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان رک جا۔ پانی کم ہوا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور ایک نئی دنیا کی شروعات ہوئی، ایمان، شکر اور اطاعت کی بنیاد پر۔ قرآن کا آخری پیغام۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور ہم ضرور آزمائش کرنے والے ہیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے کہ حق کو جھٹلانا قوموں کو مٹا دیتا ہے۔ تکبر سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا فیصلہ آ جائے تو کوئی پناہ نہیں، صبر اور ایمان ہی نجات کا راستہ ہے۔ یہ صرف قصہ نہیں، یہ انسانیت کے لیے کھلا ہوا انتباہ ہے۔